السلام علیکم KPS کے پیارے بچوں، کیا حال ہے آپ کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارا سمر پیک مکمل ہو گیا ہے۔ تو چلیں جی، آج سے ہم اپنے سلیبس کا آغاز کریں گے، سلیبس لکھنا شروع کریں گے۔ تو سلیبس کو شروع کرنے کے لیے ہم اپنی اردو کی بک کھولیں گے اور ساتھ میں اپنے اردو کے سلیبس کو دیکھیں گے۔ اچھا جی، تو سلیبس کو دیکھنے کے بعد ہم اپنی اردو کی نوٹ بک کھولیں گے، ٹھیک ہے۔ نوٹ بک کھولتے ہی ہم سب سے پہلے پیارا سا کر کے اپنا نام لکھیں گے اردو میں، ٹھیک ہے۔ نام کے بعد اپنا سیکشن، اپنی ID لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہم اپنی صفحہ نمبرنگ کریں گے۔ صفحہ نمبرنگ مکمل کرنے کے بعد ہم پینسل کو اچھے سے شارپ کر کے اپنی فہرست بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو فہرست بنانے کے بعد ہم اپنے کام کو شروع کریں گے۔ تو چلیں جی، کام کو شروع کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ اچھا جی، تو صفحہ نمبر 4 ہے۔ صفحہ نمبر 4 پہ سوال دنیا و دی کے والی سے کیا مراد ہے؟ دنیا و دی کے والی سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے۔ اس کے بعد سوال ہے، آپ کو اس نظم کا کون سا شعر سب سے زیادہ پسند آیا اور کیوں؟ مجھے اس نظم کا سب سے آخری شعر پسند آیا کیونکہ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی محافظ نہیں۔ اچھا جی، تو اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 6 پہ۔ صفحہ نمبر 6 پہ ہم نے کرنا ہے لفظوں کا کھیل، ٹھیک ہے۔ دیے ہوئے الفاظ کے حروف الگ الگ کریں اور ہر لفظ کے آخری حرف سے اللہ تعالیٰ کی کسی نعمت کا نام لکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کو ہم نے لکھنے کے لیے اپنے صفحہ کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے لکیر کی مدد سے، ٹھیک ہے، تاکہ ایک حصے میں یہ الفاظ لکھے جائیں، دوسرے حصے میں حروف لکھے جائیں اور تیسرے حصے میں نعمت کا نام لکھا جائے۔ اچھا جی، تو جیسے یہ ثواب ہے، اس کے حروف الگ الگ کر کے لکھے ہوئے ہیں، تو اس کا آگے آخری جو حرف ہے اس کا لفظ بنایا ہوا ہے بارش، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم مدد کے الگ الگ حرف لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ لاسٹ والا لفظ د ہے تو د سے لفظ بنائیں گے درخت، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح ہم اس کو مکمل کریں گے۔ چلیں جی، اسی کے ساتھ ہم صفحہ نمبر 10 پہ دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، صفحہ نمبر 10 پہ دیا گیا ہے اہم الفاظ، دیے ہوئے الفاظ کے معنی لکھیں، ٹھیک ہے۔ ہم نے صفحہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر لینا ہے لکیر کی مدد سے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف پہ لکھنا ہے الفاظ اور دوسری طرف پہ لکھنا ہے معنی، ٹھیک ہے۔ تو الفاظ اور معنی رائٹ کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، تو اب آگے ہیں ہمارے پاس صفحہ نمبر 11۔ صفحہ نمبر 11 پہ ہم نے 2 سوال کرنے ہیں۔ سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا کے حالات کیسے تھے؟ تو ہم نے اس کا جواب پورا لکھنا ہے، ٹھیک ہے، شارٹ کٹ نہیں لکھنا، ہم نے پورا لکھنا ہے۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو دنیا کے حالات بہت برے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ سوال ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے کیا مراد ہے؟ ہوا جن پہ نازل خدا کا کلام سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جن پر قرآن پاک نازل ہوا۔ اچھا جی، تو اسی کے ساتھ صفحہ نمبر 13 ہے۔ صفحہ نمبر 13 پہ دیا گیا ہے خط کشیدہ الفاظ کے متضاد لکھ کر جملے مکمل کریں۔ پہلے ہم نے ہیڈنگ دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی کے ساتھ ہم نے خالی جگہ لکھنی ہے اور اس کے متضاد لکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ زندگی، موت، ٹھیک ہے۔ زندگی اور موت سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں اور اسے مکمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں اور کام کو صاف ستھرا کریں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔